آتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ ایک طرح سے تقوی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے. اور جیسا میں نے بار بار عرض کیا کہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وسیلہ سے مراد ہے عمل صالح. کوئی بھی نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. اور یہ عجیب صورتحال ہے، منطقیوں کے سمجھ میں آنی مشکل ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ عمل صالح کرے، آدمی نیک عمل کرے. تقوی کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل شروع کر دے. جب نیک عمل کرے گا تو اس سے مزید تقوی پیدا ہو. تقوی سے نیک عمل سے تقوی، پھر تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی، پھر اس تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. مثلا فرض کرو ایک غافل انسان ہے جس کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کچھ ہے. اللہ بچائے کوئی ایسی صورت ہے. تو اب یعنی خلاصہ یہ کہ وہ تقوی نہیں ہے دل میں. کسی نے اس کو دعوت دے دی کہ بھائی فلاں نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو. اس وقت اس کے دل میں آیا کہ چلو بھائی عمل تو نیک ہے، چلو کر لوں. جب وہ نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کرنے سے کا خاصہ یہ ہے، اس کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے گا. نیک عمل کرتے ہی جب تھوڑا سا تعلق ہوا تو وہ انسان کو دوسرے نیک عمل کی طرف بلائے گا. تھوڑا سا تعلق ہوا، پہلے تو تھا ہی نہیں، اب تعلق پیدا ہوا. تعلق پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس سے دوسرا نیک عمل کی طرف اس کی کو دل میں خیال آئے گا کہ چلو دوسرا بھی کر لوں. دل میں آنے لگا، پہلے آتا ہی نہیں تھا دل میں، اب آنے لگا. تو اس کے بعد جب دوسرا عمل کرے گا تو دوسرے عمل کرنے سے مزید قرب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سے مزید قرب پیدا ہوا. پھر وہ مزید قرب اور نیک عمل کی طرف آمادہ کرے گا. تو نیک عمل کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے، حدیث پاک، کہ اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ یہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یعنی چلتا ہی رہتا ہے. جو عمل صالح میں ترقی ہوتی رہے گی اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
قرب حاصل ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو تقوی پیدا ہوگا اور تقوی کے اندر مزید ترقی ہوگی، کیونکہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کا قرب یہ اس کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں، ایک ادنا درجے کا ہے، پھر تھوڑا اور اعلیٰ درجے کا ہے، پھر اور اعلیٰ درجے کا، پھر اور اعلیٰ درجے کا، یہاں تک کہ وہ تقوی کا بہت اعلیٰ مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے اس تدریج کے ساتھ مختلف درجات سے گزرتے ہوئے۔ اب یہ جیسے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے امام المتقین، متقیوں کے امام، متقیوں کے سردار، یعنی آپ کا تقوی جو ہے اس تقوی کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا، اتنا اونچا درجے کا تقوی ہے۔ اور ایک وہ تقوی ہے کہ جو معمولی درجے کا شروع ہوا، ابھی کام شروع کیا کسی نے تو تقوی تو پیدا ہوا، لیکن وہ ابھی ابتدائی درجات میں ہے، اور عمل صالح کرے گا اور تقوی پیدا ہوگا، اور عمل صالح کرے گا اور تقوی پیدا ہوگا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا، اور یہ غالباً حضرت والا نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ بڑی تسلی والی بات بھی ہے اور امید افزا بات بھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، کوئی شخص ان سے پوچھ رہا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قطب الاقطاب، ان سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پچھلی قبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی۔ وہ جب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا اور میرا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ تو وہ نیک عمل ہوتا ہے تو مزید تقوی تھوڑا سا پیدا اور ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے یہ ایک سلسلہ منتقل لوگ کہیں دور ہے، یہ تسلسل ہے، لیکن ہے در حقیقت یوں ہی کہ تقوی عمل صالح پر موقوف، عمل صالح تقوی پر موقوف، ہوتے 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 درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تقوی کا اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حاصل کیا ہے کہ آدمی لگا رہے، مستقل لگا رہے، نیک عمل کرنے کے لیے لگا رہے، جتنا لگا رہے گا اتنا ہی تقوی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، چھوڑے نہیں اس کام کو، تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا اس منزل تک جس کی دعوت دی جا رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب ہر نیک عمل کا یہی حال ہے، ہر نیک عمل کا یہی حال ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ہو مگر وہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے صوفیاء کرام نے بہت راستے بتائے ہیں، یہ کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں ذکر کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں تسبیح پڑھو اس سے ہو جائے گا۔ لیکن جو بات میں نے کچھ عرصے پہلے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اگر شروع سے ہی لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ کرو اور وہ کرو تو آدمی بھاگ جائے کہ میرے بس کا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو ایک طریقہ بتایا
اور تجربے سے انتہائی مفید ثابت ہوا، وہ ایک اور طریقہ ہے۔ حضرت والا حضرت حکیم علومہ قدس اللہ تعالی سرہ نے کا ایک واعظ ہے جس کا نام ہے طریق القلندر۔ طریق القلندر، اور اتفاق سے حضرت والا نے یہ واعظ کہا تھا، حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس تشریف لے گئے تھے وہاں پر کسی جگہ، تو وہاں حضرت سے بیان کی درخواست کی گئی، تو حضرت والا نے وہ واعظ وہاں پر کہا تھا طریق القلندر، اور وہ ایک فارسی شعر کی تشریح کی تھی۔ اس میں فارسی شعر بڑا ہے معنی خیز کہ سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی قلندر والا طریقہ بتا دو، سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، مجھے اگر کوئی راستہ دکھانا ہے تو مجھے قلندر والا راستہ دکھا دو، کیونکہ جو پارسائی کا راستہ ہے، پارسا بننے کا، یعنی وہ جو مجاہدات کا اور ریاضتوں کا اور لمبی لمبی عبادتوں کا، تو وہ مجھے بڑا دور نظر آتا ہے۔ سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ بھائی دیکھو بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ کتنی بڑی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے، کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے، تم بھی ویسے ہی پڑھو۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ہمارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ قاضی القضات بن گئے تھے کسی زمانے میں، پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی تھے۔ قاضی القضات بننے کے زمانے میں یافعی نے براءۃ الجنان میں لکھا ہے کہ قاضی بننے کے زمانے میں 200 رکعتیں دن رات میں پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعتیں، ذرا حساب لگاؤ، قاضی القضات کی ذمہ داریاں ہیں اور 200 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آج اگر میرے پاس کوئی مجھ سے کوئی کہے کہ دیکھو بھائی تم حنفی ہو، لہذا یہ یا تو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو کہ ساری رات نماز پڑھا کرو، یا امام ابو یوسف کی پیروی کرو کہ دن رات میں ملا کر 200 رکعتیں پڑھا کرو، تو میرا تو ویسے ہی کلیجہ پھٹ جائے گا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے وہ پارسائی والا راستہ دکھاتے ہو تو مجھے تو بڑا دور دراز کا نظر آتا ہے، دور کا راستہ نظر آتا ہے، لہذا تم مجھے کوئی قلندر والا راستہ بتا دو۔ رہے سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، وہ قلندر والا راستہ جو ہے مجھے بتا دو۔ تو حضرت والا نے وہ سارا واز اس پر کہا ہے کہ قلندر والا راستہ کیا ہوتا ہے، وہ طریق القلندر وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ قلندر والا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دل میں تعلق پیدا کر لو، دل میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور اس کی محبت دل میں پیدا کر لو۔ جو فرائض واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یعنی بات تو اسی کی ہو رہی کہ فرائض واجبات تو آدمی ادا کرے، فرائض کرے، واجبات کرے، سنتیں ادا کرے، لیکن جیسے نفلوں کی یہ بھرمار، جیسے چلو وہ نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اس کے ساتھ تعلق کا ایسا راستہ اختیار کرو کہ تمہارا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ نفلوں سے کیا مقصود ہے؟ نوافل سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ بہت نفلیں چاہے نہ پڑھو، لیکن
ایسا کام کرو جس سے دل تمہارا ہر وقت کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی کی طرف لگا رہے. اور اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھیں. ایک کثرت دعا، دعا کی کثرت. اور یہ میں نے کہا تھا کہ ہے بہت آسان کام، مگر دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ہے. کہ آدمی باوجود دشوار نہ ہونے کے اس کو حاصل کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے. کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہے، مانگتا بن جائے. یا اللہ میری یہ ضرورت پیش آ گئی، مجھے یہ ضرورت میری پوری کر دیجئے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، سب کو خیر عافیت سے پاؤں. اے اللہ آپ نے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا اچھا کھلا دیجئے. ارے کہا کرو اللہ میاں سے جب بھوک لگے تو، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا اچھا کھلا دیجئے. یا اللہ کھانا سامنے آ گیا، اس کو لذت سے کھلا دیجئے. یا اللہ یہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ عطا فرمایا، اس کو صحیح طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کھاتے ہوئے مجھے اچھو لگ جائے اور پھندا لگ جائے، اس سے بچا لیجئے. یہ دعائیں سیکھو اور کرو، چلتے پھرتے کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، بار بار کرو، مانگتے رہو. جتنا اللہ تعالی سے مانگو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی تمہارا قرب ہوگا. یہ تو میرا بندہ ہے جو ہر وقت مجھ سے رجوع کرتا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اے اللہ مجھے اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دیجئے. اے اللہ اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دیجئے، اچھے سوال میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اچھی قبولیت بھی مجھے عطا فرمائیے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ مجھے دعا کرنا سکھا دیجئے، ایسی دعائیں میرے قلب پر وارد فرما دیجئے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر دیں. اور خوب سمجھ لو کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب پیدا کرنے کا اس سے زیادہ آسان اور بہتر طریقہ کوئی اور نہیں. اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ، دعا کا چھوٹا سا جملہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو انسان کی منزلیں پتہ نہیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں. اپنی بھی دعا، دوسرے کی بھی دعا. میں بھی یعنی اپنے لیے بھی مانگوں، دوسروں کے لیے بھی مانگوں، اور دوسروں سے بھی دعا چاہوں کہ کسی سے ملاقات ہوئی، بھائی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا یا دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے. تو یہ درخواست کر لینا کیا مطلب ہوا؟ کہ میری درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے آپ واسطہ بن جائیے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے واسطہ بن جائیے گا. تو دعا کرنے والا بھی جو دعا کرے گا پتہ نہیں کس عالم میں کرے گا، کس اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شاید قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ بزرگوں سے جب ملے آدمی تو ان سے درخواست دعا کی کرے. اور حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی بندہ دعا کے لیے کہتا ہے تو میں فوراً ہی اسی وقت دعا کر لیتا ہوں اس کے لیے، بغیر کسی تاخیر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سوچا کہ بھئی چلو کر لیں گے اس کے لیے دعا، تو پتہ نہیں کب یاد آئے نہ آئے. تو فوراً تو دعا کر ہی لو، جو اچھی دعا ہو تو فوری طور سے تو کر ہی لو. تو کچھ پتہ نہیں، اگرچہ بظاہر سرسری طور سے اس نے کہا جی میرے لیے دعا کیجیے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دارین عطا فرمائے، تو پتہ نہیں کس لمحے میں وہ دعا قبول ہو گئی ہو اور اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو فوراً دعا کر لیتا ہوں. میرا بھی الحمدللہ یہ معمول ہے، کوئی جب دعا کے لیے کہتا ہے تو فوری طور سے دعا، جو مختصر دعا ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں جامع دعا کر لوں.
وہ کر لی. پھر بعد میں جب کبھی توفیق ہوتی ہے مستقل بیٹھ کے دعا کرنے کی تو میں یہ کہہ دیتا ہوں یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ آپ ان سب